اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اجتباہ پھر منتخب کیا انہیں ربہ ان کے رب نے فتاب علیہ پس رجوع کیا ان کی طرف وہدا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ پھل کھا لیا جنت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا اور اللہ نے ان کی طرف رجوع کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو منتخب بھی کیا، پسند بھی کیا۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہبطا دونوں اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعاً اکٹھے، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا پس اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی ہدن ہدایت میری جانب سے، اگر آئے تمہارے پاس ہدایت میری جانب سے، فمن اتبع پس جس نے پیروی کی، فمن اتبع پس جس نے پیروی کی، جس نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا یضل پس وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا اور نہ مشقت کا شکار ہوگا، نہ مشقت میں مبتلا ہوگا۔ ومن اعرض اور جس نے منہ موڑا، جس نے اعراض کیا، عن ذکری میرے ذکر سے، فإن لہ پس اس کے لیے، معیشتاً زندگی ہوگی، ضنکا تنگ، ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اس کو، یوم القیامت قیامت والے دن، اعمیٰ اندھا کر کے۔ قال کہے گا ربی اے میرے رب، قیامت کے دن کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں آپ نے اٹھایا مجھے، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا، اعمیٰ اندھا، وقد کنت بصیرا تحقیق میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو ٹھیک تھا، میری آنکھیں تھیں، دیکھتا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا۔ وقد کنت بصیرا اور تحقیق میں تھا دیکھنے والا۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اسی طرح، اتت کا آیاتنا آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں، فنسیتہا پس تو نے ان کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اسی طرح آج کے دن تجھے بھی بلا دیا گیا، بلا دیا جائے گا، تیرے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرف جس نے اسراف کیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ اور نہ ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور البتہ آخرت کا عذاب۔ یہ جہاں پر صرف زبر ہوتا ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، بس اشارہ دینا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ لا عذاب الآخرہ، اس کو لا عذاب الآخرہ پڑھا، لا پڑھ دیا اللہ کے بجائے تو معنی ہی بدل جائے گا، معنی نفی میں چلا جائے گا۔ اس لیے زبر اور کھڑی زبر ان میں بہت بڑا فرق ہے، اتنا زبردست معنی تبدیل ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کو زبر کو مت کھینچ کے، تو
فرمایا اور البتہ آخرت کا عذاب اشد، بہت ہی سخت ہے، وہ ابقا، اور بہت ہی پائیدار ہے، یعنی باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم، کیا پس ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے، کیا پس ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، جماعتیں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے ٹھکانوں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں۔ اب آپ اس کو پڑھیں لا آیات، کوئی نشانیاں نہیں، تو معنی بدل گیا نا، لآیات، کئی نشانیاں۔ اور اگر آپ اس کو لآیات پڑھیں، یا پر کھڑی زبر چھوڑ دیں، صرف زبر پڑھیں تو معنی پھر بدل جائے گا، جمع کے بجائے واحد بن جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں میں بہت احتیاط کریں زبر اور کھڑی زبر کو پڑھنے میں۔ کھڑی زبر الف کے برابر ہوتی ہے۔ لی اولی النہی، عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جی لکھیے، یہ سورۃ طٰہٰ کا 14واں درس ہے، آیت نمبر 122 تا 128 آج کے سبق میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا رجوع اور دنیا میں آمد۔ اور مومنین اور منکرین کا انجام، مومنین اور منکرین کا انجام۔ گزشتہ سبق میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، شیطان لعین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، سجدے سے انکار کیا، اور اس نے ٹھان لی کہ میں آدم علیہ السلام کو پھسلاؤں گا، تو آدم علیہ السلام بھول گئے، پھل کھا لیا۔ جب آدم علیہ السلام سے یہ لفزش ہو گئی، اب بڑی گریہ زاری کی، بڑا روئے، بڑی معافیاں مانگی، بہت روئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول کر لیا اور پہلے سے زیادہ ان کو اپنا محبوب بنا لیا، پہلے سے زیادہ پسندیدہ بنایا، اور پھر اپنی خاص رحمت اور خاص عنایات کے ساتھ اللہ ان پر متوجہ ہوئے، اور اللہ نے خود ان کو کلمات تلقین کیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کچھ کلمات تلقین کیے، ان کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رائے مستقیم پر جما دیا۔ پھر مدت العمر، 1000 سال کم و بیش آدم علیہ السلام کی عمر ہے، شیطان ان کو دھوکہ نہ دے سکا۔ کامل مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، تو شیطان کے سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ پہلی بار آدم علیہ السلام اپنی صاف دلی کی وجہ سے ابلیس کے فریب میں آ گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے دیکھا یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا بھائی اللہ کے نام کی بھی کبھی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، کھا لیا پھل۔ وَقَاسَمَهُمْ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں تو شبہ بھی نہ ہوا کہ بھلا کوئی اللہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں،
کیونکہ آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی جھوٹ کے بارے میں یا جھوٹے آدمی کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی کوئی جھوٹا دیکھا نہیں تھا۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں تھا، پہلی بار واسطہ پڑھنا تھا نا کہ جھوٹ کیا چیز ہے، تو اس لیے ان کو پتہ نہ چل سکا۔ ہاں جب معلوم ہوا تو پھر اللہ سے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف بھی کیا، مزید ترقیاں بھی دیں، عروج بھی دیا، درجے بھی دیے، اپنا قرب بھی دیا۔ شیطان کے ارادے مل گئے خاک میں۔ شیطان کا مقصد تھا جیسے مجھے راندہ درگاہ کیا، ان کو بھی کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کو اور درجات دے دیے اور بلندیاں دے دی، اگرچہ رہے دنیا میں لیکن پھر جنت میں جانے دنیا میں زندگی گزار کے۔ شیطان سمجھتا تھا کہ میں آدم کو برباد کر دوں گا جیسے میں برباد ہوا، لیکن آدم علیہ السلام کی عاجزی نے ان کو مزید ترقی کی راہیں طے کروا دی۔ عاجزی انسان کو بڑے رتبے تک پہنچا دیتی۔ معذرت کرنا، معافی مانگ لینا، یہ بہت اچھی صفت ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ لہذا آدم کا بیٹا شیطان کا بیٹا نہ بنے، آدم کا بیٹا بن کے رہے۔ غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ معافی مانگ لے، شیطان کی طرح اڑیل نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ خلافت عرضی کا وعدہ پورا کیا جا سکے اور وہ منصب خلافت پر فائز کیے جا سکیں، چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد ہی زمین کی خلافت تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا زمین پر، تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا، تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ دونوں اتریے، زمین پر تشریف لے جائیے، وہاں پر آپ کی ڈیوٹی ہے، تشکیل ہو گئی آپ کی۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تشکیل کرنا یہ ہمیشہ سزا کے لیے نہیں ہوتا، عہدے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی تھی، آپ وہاں جا کر کام کیجیے، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری وہاں پر ہے۔ مختلف جگہوں پر بھیجا، کام لیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا کہ آپ زمین پہ جا کے کام کیجیے، آپ کو خلافت عرضی سونپی جا رہی ہے، جائیے وہاں پر جائیں اور اپنا کام کیجیے، خلافت سنبھالیے، دونوں اتر جائیے۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا اہبطو، پڑھا نا آپ نے سورۃ البقرہ میں، قل نہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى، سارے نکلو یہاں سے، جب تمہارے پاس میری ہدایت رہنمائی آ جائے تو جو اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پڑھا آپ نے نا۔ تو اس لیے اب آپ غور کیجئے، توجہ کیجئے، بات کو سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے خلافت عرضی کا تاج پہنا کر زمین پہ، ایک مقام پر اہبطا فرمایا، دوسرے پر اہبطو فرمایا، تثنیہ بھی جمع بھی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا وہ بات تو بالکل واضح ہے، تثنیہ کا صیغہ جہاں استعمال ہوا بات واضح ہے، دونوں کو کہا آدم علیہ السلام اور ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کہ آپ زمین پہ جائیے، وہاں پر آپ نے رہنا، سنبھالیے نظام زمین کا۔ تو آ گئے، اور اہبطو جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ ہے کہ اس وقت شیطان کو بھی کہا گیا اتر نیچے، ایک تو پہلے وہ تو پہلے ہی راندہ درگاہ کیا گیا تھا، تو اس کا ایک جواب یہ ہے اہبطو جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ
ان کی آنے والی جتنی ضروریت ہے وہ آدم علیہ السلام کی صلب میں ہے. سب کو کہا زمین پر اتر جائیے، سب کا ٹھکانہ زمین ہی ہوگی، جائیے زمین پر. اور آگے فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. کیوں دشمن ہوگا؟ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تفاوت، اغراض الگ ہونا، مزاج مختلف ہونا، معاش میں مختلف ہونا، مال اور دولت میں مختلف ہونا، عزت میں مختلف ہونا، جس کا لازمی نتیجہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوگا. حسد عداوت پہ آمادہ کرے گا اور باہر سے شیطان زور لگائے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تو پیدا ہوگی. آپ دیکھ لیجئے. یا اسی طرح کافر مومن کا دشمن، مومن کافر کا دشمن. جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اہل ایمان نے دشمنی رکھنی. اور کیا کرنا ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ دشمنی رکھیں گے. اور جو ہدایت آسمانی، آسمان کی طرف سے جو ہدایات ملے، اللہ کی جانب سے جو احکامات ملے، ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو دشمنی اور عداوت کا علاج کیا ہے؟ ہدایت آسمانی کو اپنانا، آسمانی علوم کو اپنانا، یہ علاج ہے. تو لہذا جب میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے تو جس نے اس کی پیروی کی وہ رنج اور غم سے محفوظ ہوگا. یعنی آخرت کے اعتبار سے خوف، ایک تو ہوتا ہے خوف کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ. اپنے بارے میں انسان کو جو ڈر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. اور ایک ہوتا ہے غم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ. تو نہ اپنے بارے میں کوئی خوف ہوگا نہ دوسروں کے بارے میں کوئی غم ہوگا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، غم کا تعلق دوسرے کے ساتھ، خوف کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ. تو اب سمجھیے ایک بندہ دیوار پہ کھڑا ہے، کہتا ہے مجھے غم ہے کہ میں گر نہ جاؤں. ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں نا. اپنے بارے میں غم تو نہیں ہوتا. غم کس پہ ہوتا ہے؟ دوسرے کے بارے میں. یا غم کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق ابھی کے ساتھ ہے. اس کے برعکس بھی ہے. تو بہرحال جو ہدایت آسمانی کی پیروی کرے گا وہ بچے گا، نجات اس کو ملے گی، محفوظ وہ ہوگا. اور دنیا میں گمراہ ہونے سے بچے گا، آخرت میں خوف اور غم سے بچے گا. ہدایت کے سامان سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کے پاس ہدایت کا سامان آئے تو ہدایت کے سامان سے مراد کتاب، رسول، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، یہ مراد ہے. جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، کتاب اللہ اور رسول اللہ نے جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ پیش کی ہیں، اور عقل جو جس چیز کو تسلیم کر رہی ہے، سلیم العقل، سلیم الفطرت انسان کی بات ہو رہی ہے، اس کی پیروی کرے تو یہ انسان برباد ہونے سے بچ جائے گا. اور جس نے ہدایت سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ برباد ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، راحت اور سکون نہیں ملے گا، چین چھن جائے گا، دن رات دولت اور مال کی فکر میں پڑا ہوا ہوگا، اس کی نظروں میں زوال کے خطرات ہوں گے، راتوں کو نیند نہیں آئے گی. بظاہر تو بڑی دولت ہے لیکن قناعت سے خالی ہے. کسی کی خوشامد کر رہا ہے، کسی سے جھوٹ بول رہا ہے، کسی سے جھوٹ سن رہا ہے، کچھ پیسے یہاں پھنسے کچھ وہاں پھنسے، سکون ختم ہو گیا.
دنیا میں سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی، قناعت نہیں ہے۔ تو سکون اگر دنیا میں ملے تو دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں دنیا میں سکون چاہنے کے لیے، ایک ہے قناعت، دوسرا ہے ذکر الہی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ سکون، راحت، چین اللہ نے ذکر میں رکھا ہے، دائیں بائیں نہیں ہے۔ لوگ اس کو کہیں اور ڈھونڈتے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو چیز جہاں کھو جائے اسے وہیں تلاش کیا جاتا ہے، پھر وہ ملتی ہے۔ جہاں چیز کھوئی نہ ہو وہاں پر تلاش کرے تو وہ ملتی نہیں ہے، بالکل نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہاں پر کھوئی نہیں ہے، وہاں گم نہیں ہوئی، آپ کو کیسے ملے گی؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی بازار میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، لائٹ لگی ہوئی تھی، کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا درہم گم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، وہ بھی اس کے ساتھ ڈھونڈنے لگ گیا۔ چلو بھائی اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کے ساتھ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ڈھونڈتا رہا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے پوچھا جی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میرا درہم گم ہو گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ بھی ساتھ ڈھونڈنے لگ گیا، چلو جی بندے کا بھلا ہو جائے، مل جائے۔ اس طرح کافی لوگ آتے گئے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، سب اس کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلو جی اس کے ساتھ تھوڑا تعاون ہو جائے، ڈھونڈ لیتے ہیں اس کا درہم، ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک اور بندہ آیا، وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی درہم گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کدھر گم ہوا؟ کہنے لگا گھر میں۔ کہاں گم ہوا؟ گھر میں۔ تو اس نے پوچھا گھر میں گم ہوا، یہاں بازار میں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے گھر میں روشنی نہیں۔ تو مولانا روم یہی سمجھانا چاہتے ہیں جو چیز جہاں گم نہ ہو وہاں ڈھونڈنے سے ملتی نہیں ہے۔ تو ہمارا سکون گم ہوا کہاں پہ؟ ہم ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا، قرآن میں رکھا، قرآن سیکھنے میں رکھا، حدیث کو سیکھنے میں رکھا، نمازوں میں رکھا، ذکر میں رکھا، تلاوت میں رکھا۔ ہم کہیں اور ڈھونڈتے، ہم سمجھتے مال مل گیا، دولت مل گئی، پیسہ مل گیا، سکون۔ بھائی دولت سے آپ گھر ضرور خرید لیں گے، دولت مل گئی، اچھا لباس آپ ضرور خریدیں گے، حسن نہیں خرید سکتے۔ گھر خرید لیا، نیند نہیں خرید سکتے پیسوں کی۔ گولیاں لے لیں گے، اسے بھی نیند نہیں آئے گی۔ سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو سکون نصیب فرماتے ہیں، اس کو زندگی راحت والی اور چین والی ملتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آگے کفار کی اخروی زندگی کا حال بیان کیا۔ قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھے بھی ہوں گے، گنگے اور بہرے بھی ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن ہم ان کو ایسے اٹھائیں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گنگے ہوں گے، نہ بات کر سکیں گے، نہ بات سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے۔ اس حالت میں قیامت کے دن کفار کو اٹھایا جائے گا۔ کافر کہیں گے اللہ اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے بھی تو ایسا ہی معاملہ کیا تھا نا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو اندھا بنا رہا، دنیا میں تیرے پاس میرے نبی آئے، تو اندھا بنا رہا، دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، تو اندھا بنا رہا، خوب روشن دلائل آئے، تو بہرا گنگا بنا رہا، معجزات دکھائے، تو اندھا بہرا بنا رہا، نہ تو نے حق کہا، نہ تو نے حق سنا، نہ تو نے حق کو دیکھا، نہ تو نے دین کو سیکھا، نہ دین کو سمجھا، نہ دین کو بولا، نہ دین کو سکھایا، بس آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا۔
تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ان سے منہ پھیر لیا گیا باوجود بینائی کے. دنیا میں تو نے ہماری آیتوں سے منہ پھیرا تھا، اندھا بن گیا تھا، حق کی بات دیکھنے سے اندھا ہو گیا تھا. اسی طرح آج تجھ سے بھی تغافل برتا جائے گا، تغافل برتا جائے گا. لہذا جیسا جرم ویسی سزا. تو بھی دنیا میں اندھا بنا رہا، تجھے اندھا کر کے اٹھایا. فرمایا یار اس شخص کو سزا دیں گے جو آج سے گزر گیا اور ایمان نہیں لایا. تو دنیا میں یہ سزا کہ معیشت تنگ اور آخرت میں اندھا بہرا گنگا بنا کے اٹھایا جائے گا. دنیا کی تنگی تو زائل ہو بھی جاتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی. آخرت کا عذاب دائمی ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی. بالکل آخرت کے عذاب میں کوئی کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی. اس لیے یاد رکھیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت بنائیے، کثرت کے ساتھ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو، اس کے کام کاج کو، اس کے کاروبار کو تنگ کر دیں گے. ذکر سے مراد مطلقاً ذکر بھی ہے اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. قرآن کریم سے جو منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ معیشت تنگ ہوگی. معیشت تنگ ہوگی. تو بہرحال یہاں پر چونکہ جب یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی مراد ہے، اللہ کی یاد مراد ہے. چونکہ خطاب آدم علیہ السلام کو ہے، جس نے میری اطاعت کی اس کو یہ ملے گا، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی. آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اس وقت قرآن تو نہیں آیا تھا نا، مطلق ذکر کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال قرآن بھی ذکر ہے اور مطلقاً ذکر بھی ذکر ہے. جو بھی ذکر سے آج حالات آپ کے سامنے، ہر طرف تنگی ہے، پریشانی ہے. اقتصادیات کا حال دیکھیے آپ، کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر دیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیا. ذکر کم ہو گیا. منافقین کے بارے میں فرمایا نا، بہت کم ذکر کرتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں. مسلمانوں کو تو یہ فرمایا سورہ آل عمران، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ایمان والے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، پہلوؤں کے بل بھی. انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. تو جس مطلب کیا ہے، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں. ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہاں قرآن کریم کی تلاوت نہ کیجیے. تو معیشتاً ظن کا اس کا مفہوم سمجھیے. فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشتاً ظن کا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، روزی تنگ ہو جائے گی، کمائے گا بہت زیادہ پھر بھی روئے گا. جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہوگا. برے کام اس کو آسان لگیں گے، اچھے کام اس کو بھاری لگیں گے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اس کے دل میں خیر داخل نہیں ہوگی، اس کا دل و دماغ اس سے تنگ ہوگا. آج دیکھیں برے کام کرنے لوگوں کو آسان لگتے ہیں، حالانکہ ان پر پیسہ لگتے ہیں، مال لگتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتے ہیں، وقت ضائع ہوتے ہیں. ذکر کرنے میں نہ وقت لگتے، نہ پیسہ لگتے، نہ مال لگتے، کام بھی ہو رہے، ساتھ زبان سے ذکر بھی ہو رہے یا دل سے ذکر بھی ہو رہا، پھر بھی لوگ نہیں کرتے. بوجھل ہو رہی ہے دین کی بات، یہ اعراض، یہ تنگی.
عباس فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ ہوگی، توجہ، یعنی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے ذکر سے اراض کرے اس کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ دیکھیں غریب لوگ بیچارے سمجھتے ہوں گے کہ مالدار لوگ بڑے عیش اور آرام میں، بڑی سہولت میں، لیکن یاد رکھیے جتنے پریشان وہ ہیں اتنے غریب نہیں ہیں۔ جتنے پریشان مالدار ہیں اتنے پریشان غریب لوگ نہیں ہیں۔ بے شک مال غریب امیروں کے پاس ہیں، کوٹھیاں کاریں بنگلے امیروں کے پاس ہیں، لیکن ہر وقت اس فکر میں ہے کہ مزید دولت بڑھ جائے، مزید دولت بڑھے، مزید آتی ہے تو مزید ہو جائے، مزید آتی ہے تو مزید ہو جائے، اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، بڑھتی رہتی ہے۔ جتنی بڑھتی رہتی ہے لالچ بڑھتا جاتا ہے، قناعت ختم ہوتی جاتی ہے، دل تنگ ہوتا جاتا ہے۔ پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو کہیں چور نہ لے جائیں، ڈاکو نہ لے جائیں، ہمیں کوئی مار نہ دے، کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، ہمارے کاروبار میں کمی نہ آ جائے، نیند آرام ہو جاتی ہے۔ تو زندگی مشقت والی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ غریب بیچارہ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا امیر ہوتا ہے۔ غریب آدمی تو رات کو جیسے چاہے جہاں چاہے سو گیا، نیند آ گئی۔ یہ امیر بیچارے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ امیر جو اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اپنے مال کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جتنی دولت آ جائے اس کے لیے اچھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں بھی لگا رہے، غریبوں پر لگا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیشتاً زن کا کمانا ہے قبر میں تنگی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً زن کا، جس نے میرے ذکر سے اراض کیا ہم اس کی قبر کو تنگ کریں گے۔ ایک مراد اس سے یہ، اور یہ صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے نقل کیا باسناد جید، بڑی کھری سند ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے مجرم کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، تختلف فیہ اضلاعہ، پسلیاں دائیں بائیں پسلیوں میں گھس جاتی، اور اس کے لیے قبر تاریک بھی ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت نقل کی ہے، اور امام ترمذی نے ترمذی میں روایت نقل کی ہے، الترغیب والترہیب میں روایت موجود ہے۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، انا بیت الوحشہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنا ساتھی لے کر آنا، تنہائی ہے یہاں پہ۔ انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں، روشنی ساتھ لے کے آنا۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، کیڑے مار دوا لے کے آنا۔ اب سوال یہ ہے ساتھی کون ہوگا؟ کون ساتھی؟ تو جواب اس کا ساتھی اس کے صالح اعمال ہوں گے، عمل صالح، اس کا نیک عمل اس کا ساتھی ہوگا۔ روشنی کیا ہوگی؟ الصلاۃ نور، نماز کیا ہوگی؟ روشنی، اعمال روشنی ہے، قرآن پڑھا روشنی، ذکر و اذکار کی اس کے لیے روشنی، نور ہی نور ہوگا۔ کیڑے مکوڑے مارنے کی دوا اس کے اخلاق حسنہ ہے، دوسروں کی قدر کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ اللہ تعالیٰ قبر کی مصیبتوں اور آفات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ بعض جگہ فرمائے تسعۃ و تسعون تنین، 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر سانس لے قیامت تک کوئی سبزہ ہی پیدا نہ ہو۔ تو عذاب قبر برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے عذاب کے انکار کرنے والے پہلے لوگ معتزلہ ہیں، معتزلہ نے انکار کیا عذاب قبر کا، قبر میں کوئی چیز نہیں، کوئی عذاب نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ ابھی بخاری کی روایت ہے دفن کر کے جانے والے ابھی جا رہے ہوتے ہیں، میت کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو فرمایا کہ وہ اندھا ہوگا، کہے گا میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے ایسا کیوں کیا؟ تو دلیل پیش کرنے سے اندھا ہوگا۔ کہہ گیا پروردگار دنیا میں تو میں وکیل ہوتا تھا، بڑا جج بنا ہوا تھا، بڑے فیصلے کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں ادھر کی ادھر کرتا تھا۔ وَلَوْ
القا معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے کتنے ہیلے بہانے کرے گا، کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب اپنی زندگی پر نہیں پیش کر سکے، اندھا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ آج جو تو نے کیا اسی کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے اس کو جس نے اسراف کیا، حد سے گزر گیا، حد سے آگے نکلا۔ اسراف کا معنی حد سے نکل جانا۔ سورہ اعراف میں بھی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ جہاں خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ 2 روٹیاں کھا سکتے ہیں تو 4 کھانا اسراف ہے، یاد رکھیے گا۔ زبردستی اپنے پیٹ کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے۔ تو 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، دونوں کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن میں دونوں الفاظ آئے ہیں۔ یہاں پر اسراف کا ذکر، اسراف کہا جاتا ہے جہاں خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف۔ تبذیر کا معنی جہاں پہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں وہاں خرچ کرنا۔ ولا تبذر تبذیرا، مت اڑاؤ مال کو بے جا اڑانا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکر ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی کیوں ہے؟ فضول خرچی کا مطلب سمجھ آ گیا؟ جہاں پر خرچ کرنا جائز ہی نہیں وہاں لگانا۔ یہ مائیوں کی رسم، یہ مہندی کی رسم، یہ شب برات آ گیا تو وہ پٹاخے اور شرلیاں اور پتہ نہیں کیا گیا، یہاں اسراف نہیں، یہاں تبذیر ہے۔ یہاں خرچ کرنا ہی جائز نہیں ہے، یہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ تو تبذیر والا شیطان کا بھائی ہے۔ کیوں ہے شیطان کا بھائی؟ توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو نیکی کی طاقت دی ہے، لیکن اس نے وہ قوت کس میں صرف کی؟ نیکی میں، برائی میں؟ برائی میں۔ تو اسی طرح جس کو اللہ نے مال دیا، اب اس کو اللہ نے مال کے ساتھ طاقت دی کہ اس مال کو کس کام میں لگاؤ بھائی؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، غریبوں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر۔ لیکن وہ اچھے کاموں میں لگانے کے لیے برے کاموں میں لگا کر شیطان کا بھائی بن گیا۔ پھر شادیوں میں فضول خرچی کی جاتی ہے، اللہ بچائے آپ کے سامنے ہے، اور مختلف قسم کی محافل رکھی جاتی ہیں، فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی۔ آج کل تو پتہ نہیں عالمی سطح پر کیا کیا مقابلے ہوتے ہیں، جو مختلف کھیلوں پر پیسہ فضول ضائع کیا جا رہا ہے، یہ اسراف نہیں ہے، تبذیر ہے۔ کل قوم قیامت کے دن پوچھے گی ہم تو بھوک سے مر رہے تھے اور ہمارا پیسہ تم کھیلوں پہ اڑا رہے تھے، ڈانس کی مجلسیں ہو رہی تھی تمہاری، ان میں ضائع کر رہے تھے ہمارا مال۔ آج کل تو ان چیزوں کے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی دیکھتے نہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، جماعتیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، بے شمار قومیں ہلاک کی۔ یمشون فی مساکنہم، چلتے پھرتے تھے اپنے ٹھکانوں میں۔ جب شام اور یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے مکہ والوں تم جاتے ہو، راستے میں تباہ شدہ ان کی بستیاں نہیں دیکھتے؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں، کس کے لیے؟ لیول النہا، نہا نحیت ان کی جمع ہے، معنی عقل، جو برائی سے روکتی ہے انسان کو۔ تو عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ برائی اور بدی سے روکتی ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، لہذا سوچ سمجھ کر عمل کرے۔ تو اللہ سے اچھے اعمال کی توفیق بھی مانگتا رہے، یا اللہ میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ تو دعا اچھے کام کی، برے کام کی، اچھے کاموں کے لیے دعا۔ وہ اس دن بھی میں بتا رہا تھا، حضرت مولانا قاری انیب ملتانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کو پتہ چلا، کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں بندے کی بچی نے سکول میں ڈانس کیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ اگلے دن بندہ مسجد میں آیا تو میں اس کو جانتا تھا، حضرت کہتے ہیں
میں اس کے پاس کیا، حضرت خود نبی نہ تھے لیکن پتہ چل جاتا تھا انہیں. حضرت ملے اس کو، کہنے لگے بھائی صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ سکول میں آپ کی بچی ڈانس میں فرسٹ آئی ہے. کہنے لگا جی ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت تو بڑے جلالی آدمی تھے، مجھے تو لگتا ہے حضرت نے تھپڑ بھی مارا ہو اسے. لیکن ہم یہی دعائیں کرتے ہیں تمہاری بچیاں ڈانس میں فرسٹ آئیں. عجیب قوم ہے. چلیں بس.